آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے سرزمین سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے. یہ تاریخی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ گلگت بلتستان کے سرزمین سے اٹھا تھا. تو میں پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے پاکستان کے لیے. قائد عوام نے ایٹم بم کا تحفہ دیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا. اور ایٹم بم اگر میسائل ٹیکنالوجی نہ ہو تو آپ نے اس ایٹم بم کا استعمال کے لیے میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہوتا ہے تاکہ آپ اپنا نشانے پہ وہ ایٹم بم پہنچا سکے. تو اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم کا تحفہ دیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آج تک اس ملک کا دفاع ایٹم بم کی صورت میں کر رہا ہے. اور دوسری طرف قائد عوام کی بیٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج تک کری خدا بخش سے پاکستان کی دفاع کر رہی ہے ان میسائل ٹیکنالوجی کے ذریعے. اس کے بعد جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے سب سے بڑا فیصلہ جو لیا گیا، جو سی پیک سے بھی بڑا فیصلہ ہے، جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن، آپ کو معلوم ہے کس نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا. اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو وہ صدر زرداری کا وہ فیصلہ ہے. صدر زرداری کو مرد حر کا وہ فیصلہ ہے جب انہوں نے جو پاکستان میں موجود دوسرے ممالک کے بیسز موجود تھے اور وہ ممالک پاکستان کا سرزمین استعمال کر کے مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے. صدر زرداری جب اس ملک کا پہلی دفعہ صدر بنا تو صدر زرداری نے وہ تمام بیسز نہ صرف بند کروائے مگر ہمارے مہمانوں کو بڑے عزت کے ساتھ خداحافظ بھی کہہ دیا تھا. اور یہ تاریخی فیصلہ کی وجہ سے آج بھی ان حالات میں ابھی تک پاکستان محفوظ ہے. ہم دعا گو ہے کہ ہمارا چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کے جو امن کے لیے کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو. اس لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ امن پسند جماعت رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا بوجھ، اس جنگ کا جو معاشی بوجھ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں معاشی نقصان اٹھایا جا رہا ہے. اور جتنا جلدی یہ جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو اتنا ہی جلدی پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. میں گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس الیکشن کے سلسلے میں اور آنے والے حکومت کے لیے جو ہمارا منصوبہ ہے، جو ہمارا منشور ہے، ان کے بارے میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی 3 اصولوں پہ کام کر رہی. ہمارا منشور اس الیکشن کے لیے گلگت بلتستان کے لیے یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلانا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ کا حق حاکمیت
جمہوریت کا جدوجہد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لگتی آ رہی ہے. اس کا پہلا قدم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا, راجشاہی نظام کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا, سبسڈی دلوایا تھا اور اس جدوجہد کا آغاز ہوا تھا. پھر دوسرا مرحلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں, جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 میں LFO کے ذریعے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کی بنیاد رکھی, سیاسی حقوق دلوائے تھی, وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی. اگر آج گلگت بلتستان میں یہ تمام سیاسی جماعتیں سیاست کر رہے ہیں, اپنے پرچم لہرا رہے ہیں, اپنے پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں, تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے. اس کے بعد یہ جدوجہد آگے بڑھا تو کس نے بڑھایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دیا. صدر زرداری نے ایک نام آصفہ کا رکھا, دوسرا صدر زرداری نے گلگت بلتستان کا نام رکھا اور تیسرا صدر زرداری نے خیبر پختونخوا کا نام رکھا. صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہ صرف شناخت کی, صدر زرداری نے یہ انتظامی صوبہ بنایا. صدر زرداری, اگر آج الیکشنز ہو رہے ہیں, یہ ممبرز الیکشن صدر زرداری کا برا بھلا کہہ کے ووٹ مانگ رہے ہیں, اگر کوئی CM کا امیدوار ہے, اگر کوئی گورنر کا امیدوار ہے, تو یہ تمام چیزیں صدر زرداری نے ان کو دیا ہے.